آل انڈیا مسلم لیگ نے انڈیا کی تقسیم کا پہلی دفعہ مطالبہ 1938 یعنی 38 میں کیا اور سندھ سے کیا گیا۔ ہمارے سندھی دوست جو بڑے قوم پرست ہیں اور پاکستان کے حالات سے خاص سے شاکی رہتے ہیں، اور خاص طور سے جنہیں پنجاب سے بڑی شکایتیں ہیں، انہیں اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں کا جو کردار ہے اسے خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے، اس کے نتائج قبول کرنے چاہیے۔ یہ تقسیم کا مطالبہ پہلی دفعہ اکتوبر 1938 میں سندھ سے کیا گیا تھا، پنجاب سے نہیں کیا گیا تھا۔ مسلم لیگ سندھ کے جو سرکردہ تھے عبداللہ ہارون، سر عبداللہ ہارون، ان کی سرکردگی میں مسلم کانفرنس بلائی گئی اور انڈیا کی تقسیم کا مطالبہ کیا گیا۔ وہاں پہ جو ریزولوشن پاس کیا گیا اس کا میں کچھ حصہ گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ سندھ پروونشل مسلم لیگ کے اس اجلاس کی رائے ہے کہ ہندوستان کے وسیع بر اعظم میں، یعنی ہندوستان کی وسعت بھی ایک جواز بنائی گئی کہ اسے تقسیم ہو جانا چاہیے۔ وسیع بر اعظم میں مستقل امن و امان قائم رکھنے، یہاں بسنے والی دو قوموں یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کے اپنے اپنے کلچر کو فروغ دینے، انہیں بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی اپنی اقتصادی اور معاشرتی اصلاح کرنے، اور انہیں سیاسی طور پر حق خود ارادی عطا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہندوستان میں دو مختلف فیڈریشن قائم کیے جائیں، جن میں سے ایک فیڈریشن مسلمانوں کا ہو اور دوسرا ہندوؤں کا۔ میں پھر تھوڑا سا دہراؤں، یہاں بسنے والی دو قوموں یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کے اپنے اپنے کلچر کو فروغ دینے کے لیے۔ تو میرے سندھی بھائیوں، بہت محترم بھائیوں، آپ لوگوں نے جو موومنٹ شروع کی تقسیم کی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناح صاحب اس سے الگ تھے، لیکن اس کا سہرا آپ لوگوں نے اپنے سر باندھا کہ انڈیا کو تقسیم کرانا چاہیے۔ اس کی ابتدا سندھ سے ہوئی۔ تو آپ نے تو کہا کہ مسلمان قوم ہیں، آج مسلمان قوم کیوں نہیں رہے؟ آج سندھی الگ قوم کیوں ہیں، پنجابی الگ قوم کیوں ہیں، پختون الگ قوم کیوں ہیں، بلوچ الگ قوم کیوں ہیں؟ تقسیم کرانے کے لیے آپ لوگوں نے یہ کہا کہ مسلمان ایک قوم ہے، دو قومی نظریہ، یہ کہا گیا۔ اور آج آپ لوگ خاص طور سے، دوسرے بھی کہتے ہیں، آج کل پنجاب میں بھی قوم پرستی کی موومنٹ چل رہی ہے خاصی تیزی کے ساتھ، دوسروں کی دیکھا دیکھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چلنی چاہیے یا نہیں چلنی چاہیے، یہ نتائج ہیں انڈیا کی تقسیم کے۔ جب تک انڈیا متحد رہا، کبھی کسی سندھی نے نہیں کہا کہ سندھی ایک قوم ہے، کبھی کسی پنجابی نے نہیں کہا، کبھی کسی پختون نے نہیں کہا، کبھی کسی بلوچی نے نہیں کہا، کبھی کسی بنگالی نے نہیں کہا کہ وہ الگ قوم ہے۔ سب کو پتا تھا کہ انڈیا ملک ہے اور انڈین ایک قوم ہے، اور ایک قوم کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ ہو سکتے ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے ہو سکتے ہیں۔ اگر انڈیا وسیع ملک ہے، اس کے اندر ڈائیورسٹی ہے، مختلف زبانیں، مختلف کلچر
اور مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، تو اس کا مطلب لازمی نہیں ہے کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ یہ ایک ملک ہے، یہ ملک کی خوبصورتی ہے، خوبی ہے، اس کو نیگیٹو بنایا گیا۔ اس ریزولوشن کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ بہت تنازعات پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ اس وقت تک تنازعات تھے نہیں۔ تناؤ پیدا ضرور کیا ہوا تھا، کیونکہ مسلم لیگ نے جداگانہ انتخاب پہ ساری سیاست کی تھی، تو جداگانہ انتخاب کے نتیجے میں مسلم اور ہندو یا مسلم اور غیر مسلم کی بنیاد پہ سوچ کا پروان چڑھنا یہ بالکل عین فطری تھا، ہونا تھا، لیکن تنازعات نہیں تھے۔ 1938 تک انگریزوں نے بعض دفعہ شرارتیں کی، چھوٹے موٹے مسائل پیدا ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی انڈین پرامن تھے، تو تقسیم کا مطالبہ کر دیا گیا۔ کہا گیا کہ چونکہ انڈیا بہت وسیع ملک ہے تو اس میں الگ الگ کلچر، یہ جو آج پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ مسلم کلچر بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو یعنی مسلمانوں کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے، استعمال میں لانے کا پورا موقع ملا، اور اس کے نتائج ہیں یہ۔ اب پریشان کیوں ہیں؟ اب پاکستان میں کوئی بھی پاکستانی لوور مڈل کلاس یا اس سے نیچے کوئی بھی خوش نہیں نظر آتا۔ ہو سکتا ہے اوپر کچھ لوگ خوش ہوں، مجھے تو اوپر بھی کوئی خوش نظر نہیں آتا، مطمئن نظر نہیں آتا۔ آج پاکستان میں ڈول نیشنلٹی کے حامل لوگ، یہ پچھلے دنوں ایک فہرست جاری ہوئی بیوروکریٹس کی، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کئی سو بیوروکریٹ ڈول نیشنلٹی کے مالک تھے، سیاستدان، تاجر، جرنیل، ججز، سب۔ تو یہ قوم جو بنائی، اس سے ناخوش کیوں ہے؟ اس کے بعد پنجاب میں 40 میں جا کے پھر ریزولوشن پاس ہوا۔ ایک طرح سے یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پہ تقسیم کو استعمال کیا گیا۔ ارے بھائی، جب آپ نے مذہب استعمال کیا، مذہب کو نکالنا مشکل ہو گیا۔ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ کیبنٹ مشن پلان جب جناح صاحب نے منظور کی تو اس پہ مسلم لیگ کے جو سپورٹر تھے، مسلم لیگ پہ جو انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ تھے، تاجر، کاروباری لوگ، انہوں نے کس قدر ریئیکٹ کیا۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو یہ نواب یامین خان کی کتاب نامہ اعمال میں دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے اس کا بڑا بھرپور ذکر کیا ہے، یا اور کئی حوالے موجود ہیں۔ تو 40 میں یہ مطالبہ کیا گیا، اور سب سے آخر میں پنجاب نے تقسیم کو قبول کیا۔ 47 میں بھی خضر یا ٹوانا پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کی مخلوط حکومت تھی، یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی، اور یونینسٹ پارٹی انڈیا کی تقسیم کے حق میں نہیں تھی۔ یہ بعد میں کس طرح ہوا، خضر یا ٹوانا کو پھر مستعفی ہونا پڑا، انہوں نے استعفیٰ دیا اور تقسیم کے لیے راستہ ہموار کر دیا، چھوڑ دیا، اور کہا کہ اب نتائج بھگتو۔ اب ہم سب بھگت رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگ جو ایک دوسرے سے اب شاکی ہیں، پنجابی بھی قوم پرست بن گئے ہیں، بلوچ ہیں وہ بھی قوم پرست ہیں، سندھی قوم پرست ہیں، پختون قوم پرست ہیں۔ یہ الگ الگ قوم پرست کیا ہو گئے؟ یہ ایک قوم سے سندھی قوم کیسے نکل آئی، پنجابی قوم کیسے نکل آئی، پختون قوم کیسے نکل آئی، بلوچستان کی تو بات قابل فہم ہے۔ تو بھائی، پاکستان اسلام کی بنیاد پہ بنایا، آپ لوگ ایک قوم تھے جو اب آپ نے بننے سے انکار کیا ہوا ہے۔ آپ نے قوم ہونے کی بنیاد پر انڈیا سے تقسیم کا مطالبہ کیا، دو قومی، مسلم اور غیر مسلم، دو قومیں، یہ کہہ کر آپ نے تحریک کو آگے بڑھایا۔
یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس کے پیچھے انگریز تھے، لیکن یہ مسلم لیگ نے، مسلمانوں نے یہ کیا۔ خیر میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ تقسیم ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تقسیم کے بعد جو نتائج ہیں یہ اب خوش دلی سے قبول کیے جانے چاہیے، اب بھاگنا نہیں چاہیے۔ مسلم قوم کے تصور سے کسی کو فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے، یا پھر مان لو کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اپنے ملک انڈیا سے جو کیا وہ اچھا نہیں کیا۔ بہت شکریہ۔